السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہیلتھ ویز ود علی۔ فرینڈز، حد سے زیادہ جسمانی یا دماغی کام کرنے کے بعد ہونے والی تھکاوٹ ریسٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ٹھیک سے نیند پوری نہ کریں یا پھر سٹریس کو سر پر سوار کر لیں تو بھی ہمیں تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، اور ایسی تھکاوٹ بھی نیند پوری کرنے کے بعد اور خود کو ریلیکس رکھنے کے بعد عموماً ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو لمبے عرصے سے بلا وجہ تھکاوٹ کی شکایت ہو رہی ہو، جیسا کہ تھکاوٹ کو 2 ہفتوں سے زیادہ کا وقت گزر جائے اور تھکاوٹ ختم نہ ہو، تو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے کچھ وجوہات تو ایسی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیں وجوہات جان لیتے ہیں۔ خون کی کمی۔ جسم میں خون کی کمی سے سرخ خون کے خلیوں میں موجود ایک پروٹین جسے ہیموگلوبن کہتے ہیں کم ہو جاتی ہے۔ ہیموگلوبن جسم کو آکسیجن دینے کا کام کرتی ہے۔ جب یہ جسم میں کم ہوتی ہے تو اس سے ہمارے باڈی سیلز کو ٹھیک سے آکسیجن نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے انسان کو تھکاوٹ ہونے لگتی ہے۔ خون کی کمی کے مریض کو تھکاوٹ کے علاوہ سردی بھی زیادہ لگتی ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں اکثر نیلے اور ٹھنڈے رہتے ہیں، جلد زرد اور پیلی دکھائی دیتی ہے، اور مریض کو سانس یا دل کی دھڑکن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ علامات محسوس کریں تو CBC ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، یعنی کہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ کے ذریعے آپ خون کی کمی کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آئرن، وٹامن B12 اور فولیٹ سے بھرپور غذائیں کھائیں، جیسے کہ کلیجی، گوشت، چنے، لال لوبیا، چقندر اور پالک وغیرہ۔ ہائپو تھائرائیڈزم، یعنی کہ تھائرائیڈ ہارمونز کی کمی۔ جسم میں تھائرائیڈ ہارمونز کی کمی بھی تھکاوٹ کی وجہ بن سکتی ہے۔ تھائرائیڈ تتلی نما غدود ہوتی ہے جو ہماری سانس کی نالی کے گرد لپٹی ہوتی ہے۔ یہ غدود تھائرائیڈ ہارمونز بنانے کا کام کرتی ہے۔ تھائرائیڈ ہارمونز کا جسم میں مین کام ہوتا ہے ہماری توانائی اور انرجی کو کنٹرول کرنا۔ جسم میں جب تھائرائیڈ ہارمونز کم ہوتے ہیں تو اس سے ہمارا انرجی لیول ہر وقت ڈاؤن رہتا ہے، یوں ہمیں تھکاوٹ ہونے لگتی ہے۔ ایسے شخص کی نیند پوری کرنے کے باوجود بھی تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن تھکاوٹ کے علاوہ ہائپو تھائرائیڈزم کے مریض کو کچھ اور علامات بھی محسوس ہوتی ہیں، جیسے کہ اسے زیادہ سردی لگتی ہے، اس کا وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، اسے اکثر قبض رہتی ہے، اور اسے دماغ پر ہر وقت دھندلاہٹ رہنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ علامات محسوس ہوں تو آپ اپنا تھائرائیڈ لیول لازمی چیک کروائیں۔ تھائرائیڈ کا سب سے بیسک ٹیسٹ ہے TSH۔ آپ لیب سے TSH بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ ذیابطیس۔ لمبے عرصے تک جسم میں بلڈ شوگر بڑھے رہنے سے بھی انسولین کا نظام خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے باڈی سیلز کو ٹھیک سے گلوکوز نہیں مل پاتا۔ یوں جسم کو توانائی ملنا کم ہو جاتی ہے، اور توانائی کی اس کمی سے ہمیں تھکاوٹ ہونے لگتی ہے۔ تھکاوٹ کے علاوہ ذیابطیس کے مریض کو بھوک اور پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، اور اسے پیشاب بھی زیادہ آتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اچانک اپنے اندر یہ علامات محسوس ہوں تو اسے فوراً محتاط ہو جانا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کو ذیابطیس کی بیماری ہونے سے پہلے بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اسے پری ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ پری ڈائبٹیز کو ہم ہیلدی ڈائٹ اور ہیلدی لائف سٹائل کے ذریعے واپس سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور خود کو ذیابطیس سے بچا سکتے ہیں۔ غذائیت کی کمی۔ اگر آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہے تو بھی آپ کو تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جسم میں آئرن، وٹامن B12 اور فولک ایسڈ کی کمی خون کی کمی کا باعث بن کر کیسے تھکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، ویسے ہی جسم میں وٹامن D اور میگنیزیم کی کمی بھی توانائی کی کمی کا باعث بنتی ہے، جس سے انسان کو تھکاوٹ ہونے لگتی ہے۔ ان نیوٹرنٹس کو پورا کرنے کے لیے ایک بیلنس ڈائٹ لیں، جس میں مچھلی، مرغی، گوشت، انڈے، دالیں اور ہرے پتوں والی سبزیاں شامل ہوں۔ کینسر۔ کچھ کیسز میں تھکاوٹ کی وجہ کینسر بھی ہو سکتی ہے۔ دراصل کینسر سیلز کو زندہ رہنے کے لیے اور پھیلنے کے لیے توانائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کینسر سیلز ہمارے جسم سے توانائی لینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے باڈی سیلز کو توانائی ملنا کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کینسر پیشنٹ ہر وقت تھکا رہتا ہے۔ تھکاوٹ کے علاوہ اگر کسی انسان کو بار بار بخار ہو رہا ہو یا ریپیٹڈ انفیکشنز ہو رہے ہوں اور اس کا وزن بلا وجہ کم ہو جائے تو اسے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ آٹو امیون بیماری۔ کچھ آٹو امیون بیماریاں بھی تھکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں، جیسا کہ ملٹیپل سکلروسس، لیوپس، ریومیٹائڈ ارتھرائٹس، السریٹیو کولائٹس، پارکنسن اور ہاشی موٹوز۔ ان تمام آٹو امیون بیماریوں میں جسم میں سوزش ہو جاتی ہے اور ہارمونز کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو تھکاوٹ ہونے لگتی ہے۔ ہائپوکسیا۔ ہائپوکسیا بھی ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ دراصل ہائپوکسیا ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں انسان کا آکسیجن لیول اکثر کم رہتا ہے۔ آکسیجن لیول کم رہنے سے باڈی سیلز کو ٹھیک سے آکسیجن نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے انسان کو ہر وقت تھکاوٹ ہونے لگتی ہے۔ تھکاوٹ کے علاوہ ہائپوکسیا کے مریض کو سانس لینے میں مشکل بھی ہوتی ہے، اس کے دل کی دھڑکن اکثر تیز رہتی ہے اور اسے دماغ پر ہر وقت تھکاوٹ اور کنفیوژن بھی رہتی ہے۔ کچھ سیویئر کیسز میں مریض
مریض کے ہونٹ اور ناخن نیلے پڑ جاتے ہیں اور اسے چکر بھی آنے لگتے ہیں۔ ہائپوکسیا عموماً ایسے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جنہیں خون کی گردش کا کوئی مسئلہ ہو، یا پھر دل اور پھیپھڑوں کی کوئی بیماری ہو، یا پھر ایسے لوگ جو زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، انہیں بھی ہائپوکسیا کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کرونک فٹیگ، لگاتار 6 مہینوں تک رہنے والی تھکاوٹ جس کی کوئی بھی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو، ایسی تھکاوٹ کو کرونک فٹیگ کہتے ہیں، یعنی کہ دائمی تھکاوٹ۔ کرونک فٹیگ ریسٹ کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتی اور اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، مگر کچھ ایسی تھراپیز ضرور ہیں جو اس تھکاوٹ کو کم کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں، جیسا کہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپیز، گائیڈڈ ایکسرسائز تھراپیز اور مساج تھراپیز وغیرہ۔